ہمارے پہلے بیٹیاں ہیں، ہم اس نیت سے طواف کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بیٹا دکھا سکتے ہیں؟ اگر ہم حضور پاک کے نام پہ عمرہ حج کریں کوئی بات نہیں، حنفی مسلک میں جائز ہے۔ اگر احرام باندھنے کے بعد ڈھیلا ہو گیا تو کیا اس کو پھر ہم باندھ سکتے ہیں؟ نہیں، چھوڑ دیں۔ اب یہ مسئلہ ہے پوچھنے والا مسئلہ، نہیں چھوڑ دیں، ڈھیلا ہے سخت کر دیں، کیا ضرورت ہے؟ نہ ہوگا نہ ڈھیلا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر طواف کے دوران یا صفا کھجور کھا لیا کوئی بات نہیں۔ صبح کی نماز کے بعد بعض مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بہرحال احناف کے نزدیک جائز ہے، افضل یہ ہے کہ ہر آدمی الگ ذکر کرے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھنا حضور کا فرمان ہے۔ کہتے ہیں میں آپ کے درس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ قرض سے نجات کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ اس دور میں کثرت نکاح کریں، بالکل کریں اگر اللہ نے توفیق دی ہے۔ دیکھا نہیں عورتیں زیادہ ہو رہی ہیں، اس لیے کثرت نکاح، لیکن عدل کرنا ہوگا۔ عدل نہیں کرو گے تو پھر عذاب ہے۔ میرے ماموں کو بلڈ کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عمرے کے ایجنٹ جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایجنٹوں کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ نہ بولیں تو ایجنٹی ہو ہی نہیں سکتی، ان کا تو کاروبار ہی جھوٹ پہ چلتا ہے۔ تم کوئی اچھا ایجنٹ ڈھونڈا کرو۔ 3 سال ہو گئے میری منگنی کو، دعا کریں کہ شادی ہو جائے، تم پیسے شیسے اکٹھے کرو، ہو جائے گی۔ بھوکے ننگے کو کون دیتا ہے؟ 20 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوا۔ بیوی کو خاوند نے کہا کہ تم کسی اور مرد کے ساتھ رات گزار لو، چونکہ میں تو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ تو اب عورت کو نفرت ہو گئی ہونی چاہیے کہ ایسا بے غیرت اور دیوس آدمی ہے جو بیوی کو کہتا ہے کسی اور کے پاس جا کے رات گزارو۔ بھئی تمہیں اولاد کے قابل نہیں ہو تو علاج کرواؤ۔ آج کل تو علاج کوئی مشکل نہیں ہے، جدید میڈیکل سائنس میں بالکل علاج ہوتا ہے۔ سب سے بہتر ذکر جو ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔